السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها كنهارها لا يزیغ عنها الا اذا كان من الهالکین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام اور مشاہدین اعظام، امت مسلمہ کی خصوصیات پر لگاتار ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج یہ آخری نشست ہے اور آج خصوصیت بیان کر کے ہم اس درس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد کوئی نیا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 8 خصوصیات آخرت سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ 9ویں خصوصیت جو آخری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں نوجوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سرداران اسی امت کے ہوں گے۔ یہ بھی بڑے فضل کی بات ہے، بہت عظیم خصوصیت ہے کہ جنت جسے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، وہ مومن چاہے اس امت کے ہوں یا سابقہ امتیں کو ہوں، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر مومن کے لیے جنت بنائی ہے، ہر مسلمان کے لیے جو سچے معنوں میں مسلمان ہے اور اسلام اور دین کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے، تو ان تمام نوجوانوں کے سرداران جو ہوں گے اس امت کے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس امت کے لیے کہ نوجوانوں کے سردار بھی اس امت کے ہوں گے، بوڑھوں کے سردار بھی اس امت کے ہوں گے، اور عورتوں کے سردار بھی جو خاتون ہوں گی وہ اسی امت کی ہوں گی۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے۔ اور جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر و عمر سیدا کہول الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر و عمر یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، تمام لوگوں کے اول اور آخر سب کے سردار ہوں گے جنت میں، بوڑھوں کے سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ ان کو چھوڑ کر کے جو بھی لوگ ہیں ان سب کے سردار بوڑھوں کے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جنت میں تو سب نوجوان کی شکل میں جائیں گے، تو پھر کس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھوں کے سردار، جبکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا؟ جس کا جواب یہ ہے کہ اس کا 2 جواب علماء نے دیا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں میں سے بڑھاپے کی حالت میں وفات پائے اور وہ جنت میں جائے، تو آپ نے ایسے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے آپ سردار ہوں گے ابو بکر و عمر۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اس وقت ابو بکر و عمر کی عمر کا انتظار کیا گیا، ان دونوں کی عمر جو تھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تو یہ توجیہ کی گئی ہے، اور پہلی توجیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہے کہ جو بھی مسلمانوں میں سے بڑھاپے کی حالت میں مرے گا، بڑھاپے کی حالت میں وفات پائے گا، ایسے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، چاہے وہ اس امت کے بوڑھے لوگ ہوں یا سابقہ امتوں کے وہ لوگ ہوں جو بڑھاپے میں وفات پائے ہوں، ایسے سارے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اس سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ دونوں کی کتنی عظیم خصوصیت ہے کہ وہ دونوں جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے بعد پھر جو غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت فرمائی، اور اس کے بعد جو غزوہ احد کے اندر شرکت کی، جو فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شرکت کیا اس سے پہلے اسلام لائے، جو فتح مکہ میں اسلام لائے۔ تو اس طریقے سے علماء نے یا محدثین نے ان کی باقاعدہ ترتیب رکھی ہے درجات کے لحاظ سے، ورنہ وہ سب کے سب صحابہ ہیں اور سب کے سب انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے، لیکن تمام صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین میں
سب سے اونچا مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں صاحب سے مراد ساتھی، اس سے مراد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن کا مکذب ہے، قرآن کا جھلانے والا ہے، اللہ رب العالمین کا جھلانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ وہی اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، اسی لیے ابو بکر صدیق کو یار غار کہا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ انہیں ہجرت کرنے کا شرف ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لہذا جو ان کی صحبت کا انکار کر دے وہ گویا کہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا، وہیں پر ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والا وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی برات نازل فرمائی۔ اور یہ دونوں خصوصیتیں ابو بکر صدیق کے خاندان والوں کو حاصل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی اگر آج کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے یا نعوذ باللہ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، اس نے اللہ رب العالمین کا بھی انکار کر دیا۔ اور یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ آج اگر کوئی ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا خیال غلط خیال رکھتا ہے تو گویا کہ وہ دار اسلام سے نکل چکا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ کفر ہے اس طرح کی بات کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی برات نازل فرمائی قرآن مقدس کے اندر، سورہ نور کے اندر۔ قیامت تک اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی اور ان کو جھوٹا قرار دیا جنہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو یہ شرف، یہ خصوصیت اگر حاصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو حاصل ہے۔ اور یہ واحد خاندان جن کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ ان کے والد اور ان کی والدہ، ان کے لڑکے، لڑکوں کے سارے لڑکے، ایسا کوئی صحابہ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سارے کے سارے خاندان والے، سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، سارے دروازوں سے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جنت میں سب سے پہلے امت میں انبیاء کے علاوہ کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کسی کو اختیار کرتے تھے تو ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، یعنی تینوں صحابہ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے خلفائے راشدین کی کہ سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طریقے سے ایک صحابی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ غالباً عمر بن عاص ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا ابھی اس وقت، بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آپ کس کے سب سے زیادہ کون آپ کی نظر میں محبوب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، عورتوں میں سے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مردوں میں سے ان کے والد ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ پھر کون؟ کہا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر فاروق ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی لوگوں کے نام آپ نے بتائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اور اس طریقے سے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑی پر تشریف لے گئے تو ہلنے لگی پہاڑی، تو نبی نے فرمایا اے پہاڑی تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صدیق ابو بکر صدیق اس امت کے صدیق ہیں، وہ تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے نبی کی نبوت پر، اور اس طریقے سے ہمارے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے، چاہے معراج کا واقعہ ہو یا اور دیگر واقعات ہوں۔ سب سے زیادہ جنہوں نے ہمارے نبی کی مدد کی اور تصدیق کی، آپ کی باتوں پر ایمان لائے، آپ کو سچا مانا اور جانا،
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اور آپ کی ہستی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بارے میں، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اور جب آپ نے یہ بات بتائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ، اور میں اور میرے مال یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دو عظیم ہستیاں ہیں، اور اس پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا، روافض کو چھوڑ کر کے، جو صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کی حدیثوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اور جو شرکیہ اور کفریہ عقیدہ رکھنے والے روافض کو چھوڑ کر کے ان تمام مسلمانوں کا اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس پر سب کا اجماع ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر ان دونوں کی تم اقتداء کرنا، ان کی سنتوں کو فالو کرنا، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ تو اس طریقے سے دو ایسی ہستیاں ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو میرے بھائیوں وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس امت کے ہیں اور آپ کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں، یہ دو جنت میں سارے بوڑھوں کے سردار ہوں گے، انبیاء اور رسول اعظام کو چھوڑ کر کے۔ اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، حسن اور حسین ہوں گے۔ حسن حسین یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں لڑکے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے صاحبزادے حسن و حسین جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت جن سے کرتے تھے، اور اس طریقے سے بہت زیادہ ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے اور بڑے عظیم مرتبت اور مقام و مرتبے والے یہ دو صحابہ کرام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے، اور آپ کے طریقے پر چلنے والے تھے، اور آپ کے ہدیہ اور طریقے پر عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور عورتوں کی جو سردار ہوں گی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سے، اما ترضینی ان تکونی سیدتا نساء الجنہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کی روایت کرنے والی کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی صدیقہ کائنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے روافض بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جس میں ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں کس قدر محبت تھی، کس قدر عقیدت تھی، کس قدر دونوں کے اندر پیار تھا کہ آپ نے باقاعدہ اس حدیث کو امت کے سامنے پیش کر دیا، اور نعوذ باللہ اور اس حدیث کو چھپایا نہیں، جبکہ ان میں اس حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ آج یہ روافض عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتی تھی، عناد رکھتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں روافض، یہ دشمنان صحابہ کس قدر الزام لگاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ اس طریقے سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان ھذا ملک
लम यनज़िल अर्द क़त, ये फरिश्ता इससे पहले कभी ज़मीन पर इस रात से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इन हादा मलकुन लम यनज़िल अर्द क़त क़ब्ल हाज़िहि लैला, ये फरिश्ता आज की रात से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। इस्तअज़न रब्बुहु युसल्लिम अलैया, उसने अपने रब से इजाज़त तलब की कि मेरे ऊपर सलाम करने के लिए आए। व युबश्शिरुनी, और मुझे इस बात की बशारत दे, बिअन्न फ़ातिमा सय्यदता निसाइल जन्नह, कि फ़ातिमा ये जन्नत के अंदर औरतों की सरदार होंगी। कौन? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि वो मुझसे हैं, वो मेरे जिगर का टुकड़ा हैं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और जिनकी शादी आपने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराई थी, और वो सबसे छोटी थी आपकी तमाम बेटियों में, और आपकी 4 बेटियां अल्लाह ने आपको दी थी। 3 बेटियों की वफ़ात आपकी ज़िंदगी में हो गई थी, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हमारे नबी की वफ़ात के 6 माह बाद हुई थी। 6 माह बाद हुई थी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात। तो हमारे नबी ने फरमाया कि उसने मुझे बशारत दी फरिश्ते ने कि ये फ़ातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होगी। व अन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, और हसन व हुसैन जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वतन से हैं, उनकी औलाद हैं, वो दोनों जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। तो मालूम हो मेरे भाइयों कि जन्नत जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान के लिए बना करके रखी है, उसमें जो लोग भी जाएंगे अम्बिया कराम और रसूल अज़ाम को छोड़ करके, उनमें उनके सरदार कौन होंगे? इस उम्मत मुस्लिमा के लोग होंगे। ये भी इस उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी फजीलत है। और हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे नबी ने सैयदुश शुहदा करार दिया। तमाम शहीदों के सरदार कौन हैं? हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस को हसन करार दिया है। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद किया गया था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और आप पर ईमान उन्होंने लेकर के आए, और बड़े अजीमुल मर्तबा सहाबी थे, बहुत बहादुर थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके भी बड़े मनाक़िब हैं, बड़े उनके फ़ज़ाइल हैं जो हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। अलग़रज़ कहने का मकसद ये है कि जन्नत में नौजवानों के सरदार, बूढ़ों के सरदार और औरतों की सरदार इसी उम्मत के लोग होंगे। ये भी इस उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी फजीलत है। आखिरी बात यह मेरे भाइयों कि हमने उम्मत मुस्लिमा की खुसूसियात सुनी। अब हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ने जो हमें ताज पहनाया है खैर उम्मत का, उसका लाज रखें, उसका अदब और एहतराम करें, और पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की सच्ची जो शक्ल है, उस शक्ल को लोगों के सामने पेश करें। इस्लाम का मंदूब और इस्लाम का नुमाइंदा बनकर के लोगों के सामने जाएं, और कि लोग हमें देख करके मुसलमान हो जाएं, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे इस्लाम हमारा बदनाम हो। क्योंकि आज जो मीडिया है और जो आदा इस्लाम हैं, अगर मुसलमान कोई भी गलत काम करता है उसे फ़ौरन इस्लाम से जोड़ देते हैं कि देखो उनका इस्लाम ही ऐसा कहता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम को बदनामी से बचाइए और इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हो जाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताज हमें पहनाया, इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ऊँचा मकाम अता फरमाया। इस पर हम इतना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, हमारे लिए कम है कि ताज अल्लाह ने पहनाया, खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। ये अल्लाह का फजल व करम है, लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र यह है कि अल्लाह ने जो दीन भेजा है उस दीन के ऊपर हम कायम रहें, उस दीन पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हों, नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हों, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा होगा। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि सारी खुसूसियात, ये सारे मनाक़िब, ये सारे फ़ज़ाइल, ये सारे कमालात उसी वक्त हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे जब हम तौहीद खालिस को अपनाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इत्तबा करेंगे, अल्लाह की तौहीद खालिस को अपनाएंगे, अपने आप को शिर्क से बचाएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इत्तबा करेंगे, आपकी बातों को सब पर मुक़द्दम करेंगे, और आपकी लाई हुई सुन्नत पर अमल करेंगे, और हर वो चीज़ जो दीन के अंदर नहीं है उससे बचेंगे, तब जाकर के सारी खुसूसियात हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुसूसियात सारे लोगों को हासिल हो जाएंगी, कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इस तरीके से कुछ अमल ना करें। हम तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो गए, हम जो कुछ भी करेंगे ये सारी खुसूसियात हमें हासिल हो जाएगी, ये सोचना मेरे भाइयों ये गलत है। ये खुसूसियात उन्हीं लोगों को हासिल होंगी जो इन खुसूसियात की कदर करेंगे
اور ان خصوصیات کے مطابق عمل کریں گے، اللہ نے قرآن دیا، قرآن کے تقاضوں کو پورا کریں گے، نبی نے ہمیں حدیث دی ہے، ان حدیثوں پر عمل کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، تب جا کر کے خصوصیات ہمارے لیے مفید ہوں گی۔ صرف امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جانا اور عمل نہ کرنا اور اس طریقے سے توحید خالص نہ اپنانا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے عمل ایمان اور عقیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور عمل صالح، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر کوئی انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ ساری خصوصیات سن کر کے ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ساری خصوصیات ہمارے لیے ہیں، سب سے زیادہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، لہذا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا، اسے پیچھے کر دے گا، اس کا نسب نامہ اسے جنت کے اندر فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نسبت ہماری فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اسلام کی نسبت ہمارے لیے اسی وقت فائدہ مند ہوگی جب اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل پیرا ہوں گے۔ ہمارے بن حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا اور پھوپھی صفیہ سے اور دیگر خاندان کے لوگوں سے کہ نہ کہنا کہ میں تمہارے لیے آخرت کے اندر کچھ کر سکوں گا، اعملوا فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم عمل کرو کیونکہ ہم تمہارے لیے آخرت کے اندر کچھ کام نہیں آ سکیں گے، کچھ کام نہیں آ سکیں گے، کیونکہ جنت یہ نسب نامے کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، جنت یہ نسبت کی بنا پر نہیں ملتی ہے۔ جنت کا جو انعام اللہ نے رکھا ہے یا جنت کے لیے اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ لہذا جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ نسب کی بنا پر، نسبت کی بنا پر انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے ابو طالب، ابو لہب بھی آپ کے خاندان کا تھا، دونوں آپ کے چچا تھے، لیکن ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، مسلمان نہیں ہوئے۔ اور نسبت صرف خاندانی نسبت کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ رب العالمین دونوں کی بیویوں کو اہل کفر کے لیے ایک نشانی اور مثال بیان کی ہے۔ لہذا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ صرف نسبت انسان کے لیے کام نہیں آئے گی۔ کون سی چیز کام آئے گی؟ جو انسان دین پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تمام باتوں پر انسان عمل کرے، توحید خالص اپنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، شرک اور بدعات اور خرافات سے دوری رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اسلام کی تمام باتوں کے اوپر عمل کرے جو اسلام کے اندر ہمارے نبی نے، اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، تب جا کر کے انسان کو فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں گے اور دین کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات ایجاد کر لیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یقین مانیے کہ ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض سے اپنی امت کے لوگوں کو بھگا دیں گے جب آپ کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، کہ جس نے میرے بعد بدل دیا، دین کو تبدیلی کر دی، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو، وہ دور ہو جائیں، آپ ان کو حوض سے دور کر دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، صرف نسبت فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک انسان کے پاس عمل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ایمان، عقیدہ اور عمل صالح ضروری ہے۔ امت پیاسی ہے میرے بھائیوں توحید کی، امت پیاسی ہے سنت کی، امت کے سامنے وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا، جس نبی پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، امت اس اسلام کی پیاسی ہے۔ آپ ان کے سامنے اس اسلام کو پیش کریں جو مکمل، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ آج اسلام کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ کچھ ملا دیا ہے، شرک اور بدعت اور خرافات کو اسلام کا نام دے کر کے، عقیدت اور محبت کا نام دے کر کے لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگوں سے بچیے اور اس طریقے سے جو اسلام کی جو سچی تصویر ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ آج دنیا پیاسی ہے اور اس طریقے سے دنیا آج توحید کی متلاشی ہے، دنیا کے اندر آج امن و امان نہیں ہے، فساد ہے اور بربادی ہے، تباہی اور ہلاکت ہے۔ میرے بھائیو، ساری چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب لوگ اسلام کے
दामन के अंदर आएंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर सलामती है, ईमान के अंदर अमन है, एहसान के अंदर हुस्न सलूक और एहसान है। लिहाजा ये तीनों चीज़ों की पूरी दुनिया प्यासी है और इस्लाम इन तमाम चीज़ों की हमें तालीम देता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अपना करके हम इस्लाम का नुमाइंदा बन करके अगर लोगों के सामने जाएंगे तो इस्लाम मेरे भाइयों दुनिया के अंदर आम होगा। दुनिया से नफरत को ख़त्म कीजिए, जुल्म को ख़त्म कीजिए। दुनिया अमन की प्यासी है, जालिमों के जुल्म से दुनिया आजिज़ हो चुकी है। अल्लाह की बंदगी की तरफ लोगों को लेकर के आइए, अमन व शांति का पैगाम आम कीजिए और हिकमत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, अच्छी मौइज़त के साथ इस्लाम की सच्ची तालीमात पर ख़ुद अमल कीजिए और लोगों को उसकी तरफ दावत दीजिए। और जो दावत की राह में मुश्किलात आएँ उनके ऊपर आप सब्र कीजिए। मेरे भाइयों, तो ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि ये खुसूसियात हमारे लिए उसी वक्त मौजूद होगी जब इन तमाम खुसूसियात पर और इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा होंगे, वरना निस्बत हमारे लिए कुछ काम की नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें सच्चे मानों में मुसलमान बनाए, मुवहिद बनाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए और इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको दाखिल कर दे। इस्लाम की तमाम बुनियादी बातों पर, तमाम चीज़ों पर और तमाम असूल व ज़ाब्तों पर और तमाम चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें तौहीद खालिस पर रखे। अल्लाह ताला हमें शिरक से, बिदात और खुराफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे अखलाक के अंदर बुलंदी फरमाए। अल्लाह ताला हमें लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन उम्मत मुसलमा को और पूरी दुनिया को इस मर्ज़ से महफूज रखे। ये कोरोना वायरस जो एक बीमारी और तबाही बर्बादी की शक्ल में आज पूरी दुनिया के अंदर आया हुआ है, अल्लाह रब्बुल आमीन इसको ख़त्म कर दे, इस वबा और मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सब की हिफाज़त फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए और अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अपने दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, तौहीद पर कायम रखे और सुन्नत पर कायम रखे और शिरक और बिदात और खुराफात से अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको महफूज रखे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।